السلام علیکم پاکستان. راولپنڈی، اسلام آباد، مری، کہوٹا، جیلم، آزاد کشمیر، جہاں جہاں میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، تمام سننے والوں کو میں اپنے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم، اور آج میری ساتھی کو ہوسٹ ہیں ہادیہ نعیم. جی ہادیہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تمام سننے والے، تمام اہل وطن یقیناً ایک پرمسرت زندگی کے ساتھ خوش ہوں گے. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ کے لیے محبتوں، چاہتوں اور خوشیوں کے ڈھیروں پیغام لے کر آپ کے روبرو میں ہوں آپ کی میزبان ہادیہ نعیم، اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم پنجاب رنگ. ایف ایم پنجاب رنگ، آپ کی اپنی آواز، آپ کی اپنی پہچان. جو لوگ اس وقت راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں انہیں میں کہنا چاہوں گی جی آیا نو ست بسم اللہ تے بخیر راگ لے. اور جو لوگ اس وقت راولپنڈی سے دوسرے شہروں کی طرف گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے نیک تمنائیں، گیٹ ویل سون. انٹرنیٹ کے دوستوں کے لیے فیس بک ہمارا پتہ ہے ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4. جی سامعین، اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائل کیجیے 05192911520. نئے سننے والوں کے لیے طریقہ کار کچھ یوں ہے. واٹس ایپ پہ ٹائپ کیجیے اپنا نام، جگہ کا نام اور مختصر پیغام ہمیں بھیج دیجیے 033392911523 پر. جی سامعین، ایک افریقی کہاوت ہے if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a nation. ایک مرد کی تعلیم گویا ایک فرد کی تعلیم ہے، مگر ایک عورت کی تعلیم ایک قوم کی تعلیم ہے. انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم ہے کہ خواتین کو بھی تعلیم سے روشناس کروایا جائے. اس سلسلے میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی خواتین کی ذہانتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے. جی تو سامعین، ہمارے لیے بڑے ہی مان اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ایف ایم پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو کو ایک ایسی شخصیت نے رونق بخشی ہے. آپ کا تعلق شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز سے ہے. آپ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں بطور سربراہ اپنے فرائض بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر شہزاد حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. جی تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے سننے والوں کو اپنی جائے پیدائش، تعلیمی اور تدریسی سفر کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. میری جو ابتدائی بیسیکلی میری ڈیٹ آف برتھ مردان کی ہے. میں خیبر پختونخوا مردان سے تعلق رکھتا ہوں. میری ابتدائی تعلیم اسکول اور کالج کی میں نے مردان میں حاصل کی، اور اس کے بعد جو بی ایس اور ماسٹر کے لیے میں پشاور چلا گیا. وہاں پہ میں نے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور سے بی ایس اور ماسٹر جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا، اور اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کے لیے اسلام آباد آیا ہوں. تو میری پی ایچ ڈی بیسیکلی وہ بھی بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہے، اور وہ زبس اسلام آباد کیمپس سے ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے سننے والوں کو شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا ایک تعارف پیش کریں. نیز یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز کو دیگر یونیورسٹیوں سے منفرد بناتی ہیں. اچھا جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن بیسیکلی یہ بیسیکلی کالج تھا، اور کالج کے بعد یہ کنورٹ ہوا یونیورسٹی میں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے اس کی ہسٹری ہے. کرنٹلی جو ہمارے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہمارے پاس انڈر گریجویٹ لیول پروگرامز بھی ہیں اور پوسٹ گریجویٹ لیول پروگرامز بھی ہیں. انڈر گریجویٹ لیول پروگرام میں ہمارے پاس بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن یا جس کو ہم BBA کہتے ہیں وہ ہے، اور جس کی اسپیشلائزیشن مارکیٹنگ، فائنانس اور ہیومن ریسورس ہے. ہم ان تینوں میں اسپیشلائزیشن کراتے ہیں. اس طرح پھر ہمارے پاس جو پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس MS مینجمنٹ سائنس ہے یا ماسٹر ان سائنس ان مینجمنٹ سائنسز، اور ریسنٹلی ابھی ہم نے PhD بھی مینجمنٹ سائنسز میں سٹارٹ کر دی ہے. ہمارے پاس تقریباً
اور ان دونوں جو ڈگریز ہیں پوسٹ گریجویٹ لیول کی ڈگریز, ان کی بھی ہم اسپیشلی جو فوکس ہے ہمارا وہ بیسیکلی ہیومن ریسورس مارکیٹنگ اور HRM پہ ہے, اور اسی میں اسپیشلائزیشن میں ہم بچیوں کو MS اور PhD کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے چونکہ ایک بڑے کہا کہ جی ڈیٹیل آپ کو ایک اوور ویو دے دوں, تو ہمارے پاس تقریباً جتنے بھی ہمارے PhDs ہیں اس میں ہمارے پاس اس ٹائم تقریباً میجورٹی جو فیکلٹی ہے وہ PhD ہے, اور وہ کچھ لوگ یہاں سے اور کچھ لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے. سو دیٹ بیسیکلی میک وہ ایک بہت اچھا سا وہ بنا دیتا ہے, ایک ماحول بنا دیتا ہے بچوں کے لیے اسپیشلی, کہ وہ یہاں آ کے پڑھیں اور اپنا جو ہے وہ انٹرپرینورشپ ریلیٹڈ آئیڈیاز ڈیولپ کریں, اس کو ایگزیکیوٹ کریں, ڈسکس کریں. اس طرح کے اگر وہ MS اور PhD کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریسرچ اسپیشلی جو ٹاپ ناچ کی ریسرچ ایریاز ہیں وہاں اس میں کام کریں اور ایڈوانس ٹولس کے تھرو کام کریں, کیونکہ ہماری فیکلٹی بہت ویل کوالیفائڈ ہے کہ وہ اس کو اس لیول کے کوالٹی ریسرچر یا کوالٹی جو ہے وہ ریسرچ کرا سکیں ان کو. تو اوور آل میں یہ کہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ میں بیسیکلی ہمارے پاس ایک بیچلر لیول کا پروگرام ہے BBA اور 2 پوسٹ گریڈ لیول پروگرام ہے MS, اور ابھی ہم PhD لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ, اینڈ وی آر ہوپ فل ٹو کہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے ہم لانچ کر پائیں گے PhD مینجمنٹ سائنسز ان دس فال. ابھی ان کے ایڈمیشنز بھی اسٹارٹ ہے. بچوں کے لیے آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ بچوں کے لیے یہ کیوں اتنا ایک ہے, تو اسپیشلی چونکہ فوکس ہی اسٹوڈنٹس فیمیل فوکس ہے, تو بڑا ایک سیف ماحول ہے ان بچوں کے لیے. جو پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو کوئی ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. پھر تو اوور آل میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پھر اس طرح فیس بھی کافی افورڈیبل ہے, اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کی فیسلٹیز بھی ہمارے پاس ہے. سو آئی تھنک کہ ان سب کو جب آپ ملاتے تو ہولسٹکلی بیسیکلی آپ کو ایک بہت اچھا پیکیج مل جاتا ہے جس میں ایک بچہ جو ہے اپنے آپ کو پرسنلی اور پروفیشنلی گرو کرا سکتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز ہیومن ریسورس مینجمنٹ مارکیٹنگ اور فائنانس میں کون سی اسپیشلائزیشنس کرواتا ہے, اور یہ اسپیشلائزیشنس انڈسٹری کے موجودہ تقاضوں سے کیسے مطابقت رکھتی ہیں. اب چونکہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے کہ اب چونکہ اسپیشلائزیشن کے اندر اسپیشلائزیشن ود اسپیشلائزیشن آ گئی ہیں. اب ہیومن ریسورس مارکیٹنگ اور HRM میں بیسیکلی اب لوگ مارکیٹ انالیٹکس HR انالیٹکس فائنینشیل انالیٹکس کی طرف موو کر گئے, بلکہ ساری فیلڈ میں ہی ہے, اور ہماری فیلڈ میں بہت زیادہ پھر امپورٹنس ہے اس کی کہ کس طرح ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز لیے جا سکے. تو اس کے لیے ہم اس طرح فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی جو IT ریلیٹڈ اسکلز ہیں, IT ریلیٹڈ جو ڈیٹا سے ریلیٹڈ مینجمنٹ ہے, ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز ہیں, وہ کس طرح بہتر یہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے ہم مختلف طرح کے ایڈوانس سافٹ ویئر ان کو کراتے ہیں تاکہ یہ ایک ہینڈ آن ایکسپیرینس ان کے پاس آ جائے اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن بھی لے سکیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ایکسپیریمنٹل لرننگ آپ کے شعبہ بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ سائنسز کا ایک اہم جز ہے, نیز اس عمل کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ اس نقطۂ نظر کو نصاب میں کیسے ضم کیا جاتا ہے اور یہ طالبات کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. جی یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ. اور آج کل چونکہ ٹرینڈ ایک ایسا ہے اوور آل ماڈرن ورلڈ میں کہ ایک بچے کے پاس اگر اسکل سیٹ نہیں ہے تو ہم جتنا مرضی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ضرور, لیکن اس کے ساتھ وہ ہینڈ آن ایکسپیرینس کا بھی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں فار ایگزامپل انٹرپرینورشپ ریلیٹڈ اسکل ہم ان کو ایسے پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کو ایشپ گالا کراتے ہیں, اور بڑے میسو لیول پہ ہم جو بھی انسٹرکٹر یا جو بھی فیکلٹی انٹرپرینورشپ پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو پھر ہینڈ آن ایک کیپٹون پروجیکٹ دیتا ہے جس پہ وہ آ کے کچھ نہ کچھ چیزیں یہاں پہ آ کے یونیورسٹی میں اپنے اسٹال لگاتے ہیں اور وہ پراپرلی اس کو بیچتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ جی یہ میرا پروفٹ کیسے ہو رہا ہے, میں چیزیں کیسے بیچ رہی ہوں, وہاں پہ وہ ہینڈ آن فیلنگ کیسے آتی ہے جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم پچھلے 2 سال سے الحمدللہ کر رہے ہیں کہ بزنس ایڈمنسٹریشن نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور وہ بھی اسی تناظر میں کہ کس طرح سے ان بچوں کا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہو. اس کو ہم کہتے ہیں IDF Fest. IDF Fest بیسیکلی ہم نے لاسٹ ٹائم تقریباً دیٹ از اراؤنڈ 200 ٹیمز اس ٹائم ہوئی تھی جو کہ ہم نے ان دا منتھ آف پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہم نے کرایا تھا فال میں, اور بہت اچھا رسپانس رہا. تقریباً 23 یونیورسٹیز نے اس پارٹیسپیٹ کیا
اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب باہر کے بچے بھی آتے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں تو ہمارے اپنے بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ اپنے آئیڈیا بھی شیئر کرتے ہیں کہ جی ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. آئیڈیا فیسٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ آ کے اپنا ایک آئیڈیا پچ کرتے ہیں اور اس آئیڈیا میں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ بزنس اگر کرنا ہے تو اس کے جو ہے ڈفرینٹ آسپیکٹ بتاتے ہیں کہ اس کے مارکیٹنگ HR اور فائنینس سے ریلیٹڈ وہ بتاتے ہیں کہ اس کو ہم پلان کر کے یہ پلاننگ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اور پھر اس میں اور ان کے لیے ہم نے اٹریکشن یہ رکھی تھی کہ ان کے لیے ہم نے اس کے نام بھی رکھے ہوئے تھے. تو فرسٹ اور رنر اپ کے لیے ہم نے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ رکھی تھی جو کہ ان کے لیے ایز اے پرائز جو ہے دی گئی ایٹ دا ٹائم جب انہوں نے کلوزنگ سیرمنی پہ. تو ایک بڑا اچھا سیشن رہا اوور آل. اسٹوڈنٹ اس سے بڑے جو ہے لرننگ بچوں کی ہوئی کہ اچھا اس طرح کی ایکٹیویٹی سے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہیں جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہم لے کے جاتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج. وہاں پہ بچوں کو ایک ہینڈ آن ایکسپیرینس دیا جاتا ہے فائنانس کے بچوں کو. اچھا بیٹا یہ اب اسٹاک مارکیٹ میں بیسیکلی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہوتا کیسے, اس کا ایفیکٹ کیسے آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنی انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس ایز اے بزنس اس کو کیسے چلا سکتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف طرح وی ہیو ٹنز آف ایکٹیویٹیز جہاں پہ ہنڈریڈز آف ایکٹیویٹیز جس میں ہم اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیس بیس اپروچ ہے. ہم کیس اسٹڈیز کراتے ہیں بچوں کو اور جس سے بچے کو یہ ریئل ٹائم ایکسپوجر ملتا ہے کہ اچھا بھائی فار ایگزامپل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پڑھ رہا ہے تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کی اسٹڈی بھی کرا دیتے ہیں, کنٹیکچوئل کی اسٹڈی, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں بیسیکلی اگر اس طرح کی پرابلم ایز اے HR مینیجر آپ کو فیس کرنا پڑ جائے تو آپ کو کس طرح کے اس مسئلے کو حل کریں گے. تو آہستہ ہم اس کو اکوپ کر رہے ہیں ود اسکل سیٹ تاکہ وہ بزنس ریلیٹڈ چیلنجز کو تسلی سے ہینڈل کر سکیں. جی تو ڈاکٹر صاحب کسی بھی شعبے کی فیکلٹی طلبات کے سیکھنے کے تجربے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے. کیا آپ ہمیں شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے فیکلٹی کے تجربات اور مہارت کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس ٹائم جو فیکلٹی ہے اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ, مارکیٹنگ اور فائنانس تینوں کی فیکلٹی موجود ہے. دوسرا یہ وہ فیکلٹی ہے جو کہ بیسٹ آف دا بیسٹ فیکلٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ایک ریگرس پروسیس سے پبلک سیکٹر میں انڈکشن ہوتی ہے. آپ کو خود اندازہ ہے ایون سال 1.5-2 لگ جاتے ہیں کسی ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو ہائر کرنے میں. تو اور ماشاءاللہ ان سب کے ایکسپیرینسز جو ہے جو تجربہ ہے وہ تقریباً ڈیکیڈ سے بھی زیادہ 10 سال پلس ایکسپیرینس کے لوگ یہاں پہ ہمارے پاس ہیں جو کہ بچوں کو جو ہے وہ گروم کر رہے ہیں, پالش کر رہے ہیں ان کے اسکل سیٹ کو. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس فون کوالیفائڈ بھی ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو اوور آل ایک بڑا اچھا ماحول بچوں کو ملتا ہے بالکل ایٹ دا سینٹر آف راولپنڈی. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ مارکیٹنگ میں تیزی سے ڈیجیٹل تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز کس طرح طالبات کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مؤثر حکمت عملیوں کو تیز کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی مہارتوں سے کیسے آراستہ کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور واقعی بڑا ایک پیراڈائم شفٹ ہے جس میں ابھی جو آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ موو کر رہے ہیں فرام جو کنونشنل میڈیا سے, جیسے اخبار ہے, پہلے نیوز پیپر ہوتا تھا, پرنٹ ہو کے آتا تھا, یا ٹی وی تب نہیں آتے. اب اگر آپ دیکھ لیں تو لوگ انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, اسنیپ چیٹ پہ, اس طرح کی چیزوں پہ نا بہت زیادہ بچے جو ینگ جنریشن ہے وہاں پہ. تو اس کے لیے بیسیکلی ایک کورس ہم کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ہم بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک کورس پڑھاتے ہیں جس میں ہم ان کو ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں یا سوشل میڈیاز کے ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے کس طرح اپنے پروڈکٹ کی برانڈنگ یا پوزیشننگ آپ کر سکتے ہیں تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارم آف سوشل میڈیا. ڈاکٹر صاحب شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز اسٹریٹجک ہیومن ریسورس طریقہ ہائے کار کو کیسے اپنے نصاب کا حصہ بناتا ہے اور طالبات عملی دنیا میں ان اپلیکیشنز کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ہم ہینڈز آن ایکسپیرینس دے رہے ہیں. تو ہم بچے کو صرف تھیوری نہیں پڑھا رہے بلکہ اس کو تھیوری کی اپلیکیشن بھی دے رہے. تو فار ایگزامپل ایک بچہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں اس کو ہم ایکسل پہ بھی کام سکھاتے ہیں. تو بچہ پھر جب ایکسل میں اپنی انٹریز کیسے مینیج کرے گا, کیسے ریکارڈ کرے گا جب وہ آفس میں کام کرے گا. تو اس طرح بہت سے پروگرام ہیں اور بھی کافی سارے آئی ٹی ریلیٹڈ اسکلز ہم کراتے ہیں تاکہ یہ بچے اپنی اس ریئل ٹائم ایکسپوجر کے ساتھ مارکیٹ میں چلے جائیں.
جی تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ ہیومن ریسورسز تجزیات کے عروج کے ساتھ طالبات کو ہیومن ریسورسز سے باخبر فیصلہ سازی کرنے کے لیے ڈیٹا استعمال کرنے کی تربیت کیسے دی جاتی ہے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آج کل, اور اس پہ بڑا فوکس بھی ہے, ہمارا اپنا بھی فوکس ہے. ہم بیسیکلی تقریباً 4 سبجیکٹ کریکولم میں ہم نے انکلوڈ کیے ہیں, جیسے انٹروڈکشن ٹو آئی سی ٹی ہے, اس کے علاوہ انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس ہے, اس کے علاوہ ہم اے آئی پڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم پائتھون پڑھاتے ہیں. اور یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو بیسیکلی بچوں کو ہیلپ کریں گے جب مارکیٹ میں جائیں گے کہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنس کیسے لینے, انہوں نے بگ ڈیٹا کے ساتھ کیسے کام کرنا, مشین لرننگ, اے آئی جیسے ٹولس کو کیسے اپنی ڈیسیجن میکنگ میں بہتر طریقے سے یوز کرنا. جی تو سامعین ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ پروگرام اس وقت پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد حسین صاحب, جن کا تعلق شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز سے ہے. آپ بطور سربراہ اپنے فرائض بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر شہزاد حسین صاحب آپ ہمارے سامعین کو بتائیے, چونکہ مارکیٹنگ میں ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, برائے مہربانی یہ بھی بتائیے گا کہ طلبات کو مارکیٹنگ ریسرچ اور انالیٹکس میں کس طرح تربیت دی جاتی ہے اور وہ کس ٹولز اور سافٹ ویئرس کو استعمال کرتے ہیں. جی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آج کل ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو بیسیکلی ہم ہینڈ آن ایکسپیرینس دے رہے ہیں, جیسے کہ ہم آر پہ پائتھن پہلے تو بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ کی ڈیولپ ہوتی ہے, جیسے کہ آئی ٹی ریلیٹڈ لٹریسی, اس کے بعد تھوڑا سا اس کو اوپر لیول کے آتے ہیں, پھر اس کو ہم کہتے ہیں جی اچھا اب اس کو آپ انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس پڑھائیں, پھر اے آئی پڑھاتے ہیں, پھر اس مشین لرننگ, یہ ساری چیزیں ہم پڑھاتے ہیں پائتھون کے تھرو, آر کے تھرو, اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیٹا کے تھرو. تو یہ بیسیکلی جو سافٹ ویئر ہیں یہ بڑا ہیلپ فل کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت انفارمڈ اور ویل ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن لے سکیں. اس کے علاوہ بچے کافی کورسز بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے, جیسے ایچ ای سی بھی جو ہے کچھ کورسز آفر کر رہے ہیں, شاید آپ لوگوں میں سے بھی, تو وہ کورسز بھی جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ابھی میرے خیال سے میں کچھ دیکھ رہا تھا کہیں پہ کہ گورنمنٹ نے دوبارہ کچھ کورسز اناؤنس کیے ہیں, اس سے پہلے بھی کورسیرا کے کورسز تھے, تو وہ وہاں سے بھی بڑا ہیلپ فل رہتا ہے ان کے لیے. اور وہ ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ حاصل کر کے پھر وہ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ ایون پروفیشنل لائف میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بڑا ہیلپ فل رہتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ہینڈز آن ٹیکنیکل ٹائپ آف ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے ڈیٹا ٹولز اور اس کو مینیج کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مارکیٹنگ میں صارفین کے رویے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز طلبات کو صارفین کے رویے کے رجحانات کا تجزیہ اور اس سے متعلق کیا سرائیہ کرنا کیسے سکھاتے ہیں؟ جی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جی اب اگر آپ مینیجر ہیں تو آپ کے لیے دونوں, ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنے سبارڈینیٹ کو, اور دوسرا آپ کے کسٹمر کو کیسے بہتر طریقے سے بیہیویئر کو آپ جج کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو بزنس لائلٹی آپ نے کریٹ کرنی. تو آپ اگر لائل کسٹمر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کو ان کے بیہیویئر, ان کے پرسیپشنز کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم بیسیکلی پڑھاتے ہیں انیشیل لیول پہ ہی ہم ان کو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کورسز پڑھاتے ہیں, جیسے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی ہو گیا. وہ کورس بیسیکلی کیا وہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ ہیومن بیہیویئر ان کو ہم پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کورس ہے آرگنائزیشن بیہیویئر, وہ بیسیکلی ہم ان میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, آرگنائزیشن میں کس طرح کی چیزیں آپ دیکھنی ہیں جو کہ آپ کے لیے بھی پروڈکٹیو ہو, آرگنائزیشن کے ساتھ بھی الائنڈ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اپنے پیغامات بھی ہم تک بھیج رہے ہیں. حفیظ مصطفیٰ صاحب سن رہے ہیں کشمیر سے, پروگرام کو بڑا پسند کر رہے ہیں. عائشہ ظفر صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں اور پروگرام کی تعریف کر رہی ہیں, اور ان کا آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ کیا ہے؟ بزنس ایڈمنسٹریشن بہت وائڈ رینج کو کور کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک بزنس گریجویٹ ہے تو وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے. اس کے علاوہ ہمارے بچے جو ہے وہ کارپوریٹ میں جاتے ہیں, جیسے بہت سے کمپنیز ہیں, آل پر اینگرو ہے, اس کے علاوہ او جی ڈی سی ایل ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اور کمپنیز ہیں. بینکنگ سیکٹر میں یہ جا سکتے ہیں, الائٹ بینک, عسکری بینک ایٹسٹرا. اس کے علاوہ بہت سارے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہاں جا سکتے ہیں, این جی اوز میں جا سکتے ہیں,
گورنمنٹ میں بہت سارے جاب ان کے لیے ناب میں FIA میں یا اسٹیبلشمنٹ میں یا ایون CSS وغیرہ کی تیاری کر سکتے ہیں. تو مطلب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ وہ کون سا ایریا ہوگا کہ شاید وہ بزنس کور نہیں کر رہا, کیونکہ میجورٹی آف ایریاز ہم کور کر رہے ہیں ایکسیپٹ کہ وہ ایریا جہاں پہ فار ایگزامپل کوئی ایگریکلچر انوالو ہے یا کوئی اس طرح, کیونکہ آج کل اکاؤنٹس, فائنانس اور مارکیٹنگ یہ ہر آرگنائزیشن کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. تو یہ تو اس کے بغیر تو ادارہ چل ہی نہیں سکتا. تو بے شک وہ ادارہ سائنس کے بیس پہ ہو, وہ ادارہ کسی جو ہے وہ سافٹ ویئر ہاؤس کے بیس پہ ہو, وہ ادارہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جیسے ہو, وہ ادارہ کوئی کسی بڑے پراپرٹی کو مینیج کر رہے ہو جیسے بحر ٹاؤن ہے, اور وہ کسی بزنس کو مینیج کر رہے ہو, ویئر ایور دا کیس میں بھی. تو وہاں پہ 3 طرح کے بزنس, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, مارکیٹنگ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ آپ کو چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سونیا آصف سن رہی ہیں ہمیں راولپنڈی سے, اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ سر آپ نے یہ شعبہ کیوں سلیکٹ کیا؟ یہ شعبہ میں نے اس لیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. مجھے خود ذاتی طور پر جب اس کا چوز کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے بیسیکلی بزنس اور بزنس سے ریلیٹڈ آئیڈیاز اور اس طرح کی چیزوں میری اپنی ذاتی دلچسپی تھی, اس لیے مجھے بڑا اچھا لگا. دوسرا یہ ہے کہ میں چونکہ فائنانس میں میری PhD ہے تو مجھے میتھمیٹکس شروع سے بہت زیادہ پسند ہے, میتھمیٹکس میں بڑا کمفرٹیبل تھا. تو آئی تھاٹ اٹ وڈ بی بیٹر آپشن کہ میں پھر بزنس میں اسپیشلی پھر فائنانس میں جاؤں. سنان ڈوگر صاحب ہمیں سن رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ان کا آپ سے سوال ہے کہ اس مضمون میں داخلے کے لیے انٹر میں کون سے مضمون ہونے لازمی ہیں؟ اچھا, اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے سب بچوں کے لیے. بچوں کے ایڈوانٹیج اس لیے ہے کہ اگر آپ ایک بچے نے پری میڈیکل کیا ہے, پری انجینئرنگ کیا ہے, سمپل FA کیا ہے, کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کیا ہے, وٹس ایور دا کیس میں بھی کسی لیول پہ بھی انہوں نے یا IT سے ریلیٹڈ FA کی ہے, وہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ BBA میں ایلیجیبل ہیں. ایون مطلب FA FSC کسی بھی ویریئنٹ میں آپ نے کی ہو, کسی بھی ویریشن کے ساتھ بھی کے ساتھ کی ہو, تو یو آر ایلیجیبل. ایون آئی کام آپ نے کی ہو, اس کے لیے بھی آپ اس بیس پہ بھی آپ ایلیجیبل ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی, یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک فار ایگزامپل میڈیکل کے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا انجینئر کے, نہیں. اکراس دا بورڈ سارے FA FSC کے اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہیں بزنس میں, بزنس ڈپارٹمنٹ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے. بشرا العین سن رہی ہے ہمیں راولپنڈی سے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا پروگرام کافی دلچسپ جا رہا ہے. قاسم تمنا سن رہی ہیں ہمیں ننکانہ صاحب سے. زمین الحسن صاحب ہمیں سن رہے ہیں, اور سر ان کا آپ سے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب بزنس ایڈمنسٹریشن میں کون سی مہارتیں اہم ہیں؟ بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آرگنائزیشن کی بیسیکلی 3 انٹیگرل یا امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, HR, مارکیٹنگ اور فائنانس. یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہوں گے تو کوئی بھی ادارہ چلے گا. تو میں ذاتی طور پر یہ کہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تینوں ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو کوئی بچے بیسیکلی یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ایک بچے کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے. فار ایگزامپل اف شی از گڈ ایٹ نمبر تو وہ فائنانس لے سکتی ہیں. اگر وہ بیسیکلی بہت زیادہ مارکیٹنگ سوشلائزیشن میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں یا بہت اچھی ان کی کنونسنگ پاور ہے تو وہ مارکیٹنگ کر سکتی ہیں. ادروائز وہ جو ہے وہ اور اس کے علاوہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز میں ہیں, لیڈرس کو لوگوں کو مینیج بہت اچھا کر سکتی ہے, تو وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو آپٹ کر سکتے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ تینوں بیسیکلی اسپیشلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیپینڈ کرے گا کہ بچے کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. نیٹ جڑنے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا پروگرام راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ہونے والے داخلوں کے متعلق جانکاری فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051929152 پر, اور واٹس ایپ کے دوستوں کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333929152 پر. جی تو سامعین, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی تو شہزاد صاحب, ہمارے واٹس ایپ کے دوستوں نے بھی ہمیں پیغام بھیجا ہے. عبیر صاحب چکواس سے کہہ رہے ہیں کہ میں پروگرام کو بہت پسند کر رہا ہوں. راشد ملک کمیٹی چوک سے ان کا تعلق ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک کامیاب مینیجر کی خصوصیات کیا ہیں؟ جی سب سے جو امپورٹنٹ بڑا ایک اچھا کوشچن ہے کہ یہ بیسیکلی کوشچن جو میں نے سے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو کامیاب مینیجر وہ مینیجر ہوگا جو اپنے سب آرڈینیٹ کی سائیکل کو سمجھ سکے, جو یہ سمجھ سکے کہ
کیا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے یا نہیں ہے. اگر مینیجر کا کام ہی یہ ہے, مینیجر کا کام یہ نہیں کہ وہ کام کرے بلکہ اس کا کام سمپل یہ ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اگر وہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کو جو ہے ہینڈل کرنے یا مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے اس کی. عالیہ ہے وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ برانڈنگ اور برانڈ کی کامیابی کے عوامل کیا ہیں. برانڈ کی کامیابی میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے وائی. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں جی کہ یہ کیوں لوگ, ایپل ایک کمپنی ہے جو کہ کمپیوٹر بناتی ہے لیکن ہم ان کے موبائل فون بڑے شوق سے یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے فونز ہیں. لیکن ڈیل کا اگر میں آپ کو کہوں جی ڈیل کا موبائل میں آپ کو ابھی انہوں نے بنا دیا اور آپ کو میں کہوں جی آپ اس کو اتنے شوق سے پرچیز کریں, سو یو ناٹ ڈو دیٹ. تو وہ یہ کہتا ہے بیسیکلی برانڈنگ پوزیشننگ کے لیے وائی کا ایلیمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اور جس سے بیسیکلی کسٹمر لائلٹی کریٹ ہوگی. تو آئی فون کا وائی بہت کلیئر ہے کہ ہم یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وائی ان کا سمپل ہے کہ جی وی آر بیسیکلی چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو. جو اسٹیٹس کو میں جو کچھ ہوگا وہ ہم نہیں کریں گے. اور باقی آپ دیکھیں گے تو اس کے آئی فون دیکھ لیں, آئی پیڈ دیکھ لیں, جتنے بھی فونز ہیں ان کے میک بک دیکھ لیں, جو جتنے بھی اس کے بکس ہیں ان کے بالکل آل ٹوگیدر جو اسٹرکچر ہے, جو ڈیزائن ہے بہت مختلف ہے. تو وائی کا ایلیمنٹ میرے خیال سے آپ کو, آپ کے برانڈ کو یا آپ کے پروڈکٹ کو یا آپ کی جو بھی آپ سروسز دے رہے ہیں وہ اس کو یونیک بنائے گا. محمد شراز صاحب ہیں اور ان کا تعلق ہزارہ سے ہے. وہ مبارکباد دے رہے ہیں پی ایچ ڈی کی کلاسز شروع ہونے پہ, اور وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں داخلے کا کرائٹیریا کیا ہے. اچھا, بہت شکریہ سر کہ آپ. اب دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ جی کرائٹیریا سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کا ایم ایس یا 18 ایئر ایم فل 18 ایجوکیشن بزنس ایجوکیشن میں ہے تو آپ کو یا تو یونیورسٹی کا اپنا ٹیسٹ دینا ہوگا تاکہ آپ اس کو کلیئر کریں گے, اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ گیٹ سبجیکٹ دے دیں جو کہ این ٹی ایس آفر کرتا ہے. اگر اس کے آپ کے پاس 60% یا اس سے پلس مارکس ہوں آپ کے تو تب بھی آپ ہمارا انٹرویو دے کے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. سمیرا صاحبہ جن کا تعلق 6 روڈ سے ہے وہ ایڈمیشن کی آخری تاریخ کا پوچھ رہی ہیں. آخری تاریخ بیسیکلی 25 اگست 2025 بیسیکلی آخری تاریخ ہے اپنے فارم کو سبمٹ کرانے کا. سمن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں لاہور میں ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوں, مجھے بتائیے گا کہ مائگریشن کا طریقہ کیا ہے. مائگریشن کا یہ ہے کہ اب وہ تو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. بیسیکلی ان کو کہیں کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیں, اس اپلیکیشن کے تھرو جو ہے وہ ہم آپ کا کیس بھیجیں گے, پھر ایگزام آفس پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے کورسز پڑھے ہیں, یہاں کتنے کورسز آپ لوگ ہم پڑھا چکے ہیں. تو اس میں میپنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کو کس سیمسٹر میں بٹایا جا سکتا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب, چونکہ برانڈ مینجمنٹ مارکیٹنگ میں ایک اہم شعبہ تصور کیا جاتا ہے, برانڈ ویلیو بنانے اور برقرار رکھنے میں طالبات کی مدد کرنے کے لیے یہ پروگرام کون سے ٹولز اور طریقہ کار استعمال کرتا ہے؟ اصل میں برانڈنگ بذات خود مارکیٹنگ کے ایک سبجیکٹ ہے اور ہم برانڈنگ کے نام سے ایک پراپر سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیسیکلی برانڈنگ کے کون سے طریقہ کار ہیں جس کے تھرو ایک پروڈکٹ کا آپ پوزیشن کر سکتے ہیں. ایک بیسیکلی برانڈنگ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا مارکیٹ میں. تو اس سے ریلیٹڈ جو بچے مارکیٹنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے مارکیٹنگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ سارے سبجیکٹ بیسیکلی ایک ہولسٹک وے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے پروڈکٹ کی پوزیشننگ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین میک اٹ اے برانڈ. ڈاکٹر صاحب, شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز عالمی افرادی قوت کو منظم کرنے کے چیلنجز سے کیسے نمٹتا ہے اور طالبات کو کن بین الاقوامی ہیومن ریسورسز طریقہ کار سے نمٹنا پڑتا ہے؟ انٹرنیشنل بیسیکلی ناؤ اٹس گلوبل ورلڈ. تو انٹرنیشنل تو جتنی بھی ڈگری ہے جیسے ہم یہاں پہ آفر کر رہے ہیں وہی ڈگری آپ کی ڈیولپ کنٹریز میں UK US میں بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو انٹرنیشنل تو کوئی چیلنجز ایز سچ in accordance to as far as the career progression is concerned وہ تو کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نے ڈگری 4 ایئر پہ کنورٹ کر دی تو ہمارے گریجویٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ آ گئی تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور اب وہ دنیا میں جا کے کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں اینڈ دے آر ویری ویل اویئر اینڈ ویری ویل equipped to handle any future challenges. ڈاکٹر صاحب, کیا فائنینس اسپیشلائزیشن میں طالبات کو سرمایہ کاری کی مختلف حکمت عملیوں کے بارے میں سکھانے پر زور دیا جاتا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان حکمت عملیوں کو عملی زندگی میں کیسے لاگو کرتی ہیں؟ جی,
آپ کو جیسے میں نے کہا کہ فائنانس میں اسپیشلی چونکہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ کے سبجیکٹ بھی ہم پڑھاتے ہیں, اسلامک بینکنگ کے سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں, وہاں پہ یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک اپرچونیٹی کیسے ہے, میوچل فنڈ ایک کیسی اپرچونیٹی ہے. اب چونکہ دنیا بدل گئی, اب کرپٹو کی دنیا آ گئی, ڈیجیٹل ایسیٹس کی دنیا آ گئی ہے, تو وی آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو اکوپ دا اسٹوڈنٹ ود نیو ورلڈ کہ اب ڈیجیٹل ایسیٹس کو, کرپٹو کرنسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے آپ نے, اور کیسے, کیونکہ وہ فیوچر ایسیٹس ہیں اور فیوچر میڈیم آف ایکسچینج ہوں گے, تو اس لیے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے ہم یہ ساری مختلف طرح کے کورسز, سیمینارز اور ہینڈ آن ایکسپیرئنس کراتے ہیں تاکہ وہ ایک اکوپڈ رہیں اس طرح کے چیلنجز کو ہینڈل کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو. ڈاکٹر صاحب, مینجمنٹ رولز میں قیادت کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. ایم ایس پروگرام کی طالبات میں قائدانہ صلاحیتوں اور خاص طور پر ٹیموں کی مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل ٹیمز کے نظم و نسق میں کس طرح فروغ دیا جاتا ہے؟ ایم ایس, یہ بہت اچھی بات آتی ہے کہ ماسٹر لیول کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہم مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا کانفرنس ہوگا, انشاءاللہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہا ہے, تو اس میں ہم اپنے بچوں کو انگیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ آئیڈیا فیسٹ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس سیمینارز وغیرہ ہم ریگولر کراتے ہیں. ان سب کا بیسیکلی رول, ان سارے کے سارے جو ایونٹس ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہوسٹ بھی بچہ ہو, وہاں مینیج کرنے والے بھی بچے ہوں, آرگنائزر بھی بچے ہوں, تاکہ وہ ان کو ہینڈ آن ایکسپیرینس ملے کہ بھائی میں نے جب ایک چھوٹے سے چھوٹی بھی ایکٹیویٹی کو مینیج کرنا ہے تو ایک چھوٹے سے چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی اس کی بیسیکلی وہ پالش کر رہا ہے, اس کے اسکل سیٹ کو پالش کر رہا ہے, اس کو ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ آپ کس طرح اب چھوٹے لیول پہ ایکٹیویٹی مینیج کر رہے ہیں, پھر آپ بڑے لیول پہ کر سکتے ہیں. اس طرح ایک پریکٹس ہوتی ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحب, شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز کی طالبات کے لیے تحقیق کے کس قسم کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ شعبہ تحقیقی منصوبوں پر طالبات اور انڈسٹری کی شراکت داریوں کے درمیان کس طرح سہولت کاری کرتا ہے؟ جی, یہ جو آپ نے اکیڈمی انڈسٹری کی لنکیجز کی بات کی, بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اس پہ پوری دنیا بلکہ پورا پاکستان ایچ بھی بڑا فوکس کر رہا ہے کہ کس طرح اکیڈمیا کا اور جو انڈسٹری کا جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے لیے بہت سارے ایم او یوز ہم کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ آفس ہے, اس کو انڈسٹریل لنکیج کہا جاتا ہے, جو کہ ان طرح کی چیزوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. ہم ایون ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہم مختلف طرح کے پریکٹیشنرس کو بلاتے ہیں, انٹرپرینورس کو بلاتے ہیں. اس کے علاوہ بینکس کو جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں, تاکہ ایک بچے کو فلیور مل جائے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں, اور بچے کو جو انڈسٹری میں ہے ان دونوں کے درمیان وہ اس کو کنیکٹ کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, آپ ہیومن ریسورس, مارکیٹنگ اور فائنانس کے شعبہ جات میں تحقیق کے کون سے ابھرتے ہوئے رجحانات دیکھ رہے ہیں, اور ان پیش رفتوں میں سبقت لے جانے کے لیے شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز کیسے ان بدلتے ہوئے رجحانات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے؟ اصل میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اوور دا پیریڈ اگر آپ دیکھیں گے آگے بھی یہ ہوتا رہے گا کہ آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کا بہت بڑا رول اور بڑھ جائے گا بزنس میں, جیسے کہ باقی شعبوں میں بڑھا ہے. انجینئرنگ میں آپ نے دیکھ رہے ہوں گے تو انجینئرنگ میں بھی کافی رول بڑھ گیا اب آئی ٹی کا یا کمپیوٹر سائنس. اسی طرح کمپیوٹر سائنس کا جو رول ہوگا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا بزنس میں بھی اسی طرح. اس لیے ہم بچوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے کورسز پڑھائیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کہ ان کو بزنس انالیٹکس سکھائیں, بزنس انالیٹیکل یا ڈیٹا ڈریون بزنس ڈیسیجن کیسے لیں گے آپ وہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم تقریباً اس ٹائم 4 سے 6 کورسز ایسے پڑھا رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنس پہ, جو کہ بچے کو بہت آگے ہیلپ کرے گا جب بھی یہ چیزیں ریولوشنائز ہو جائیں گی اور جب بھی مارکیٹ میں اس طرح کا ٹرینڈ اور اسٹیبلش ہو جائے گا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہمارے سامعین کو بتائیے کہ آج کے دور میں کاروباری اخلاقیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں. شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز, ہیومن ریسورسز, مارکیٹنگ اور مالیات کے مطالعے میں اخلاقی تحفظات کیسے شامل کی جائیں؟ آپ نے شاید بزنس ایتھکس کی بات کی ہے. بزنس ایتھکس ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, کیونکہ ایتھکس جیسے کہ ہمارا دین بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ایتھیکل ہونا اور اسپیشلی ایسے بزنسز میں انوالو ہونا جو کہ ایتھیکلی اور لیگلی دونوں ایکسیپٹیبل ہوں, اور جو کہ اوور آل ایک بینیفیشل ہوتا ہے فار دا ہول سوسائٹی. اس کے لیے ہم بچے کو جیسے کہ QTS قرآن ٹرانسلیشن پڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ فہم القرآن پڑھاتے ہیں,
یہ تو وہ گائیڈنس ہے جو کہ ڈیوائن گائیڈنس سے ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایتھیکل کیسے رہنا ہے. اس کے علاوہ ہم بزنس ایتھکس جیسے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروفیشنل جو ہمارے جو گریجویٹ نکلتے ہیں وہ پروفیشنلی اپنے کام کو بہت ایتھیکلی چیزوں کو دیکھیں, نہ کہ وہ کوئی ایسے انلیگل چیزوں کو اس کے اویئر نہ ہو اور وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس طرح کے 3-4 سبجیکٹ انہوں نے آفر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, گریجویٹ طالبات کے لیے کیریئر سازی کے کون سے مواقع دستیاب ہوتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز طالبات کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیسے تیار کرتا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کا مین رول یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیسیکلی ہینڈز آن ایکسپیرینس دے رہے ہیں, اور جو کہ ایک لرننگ بائی ڈوئنگ ایکسپیرینس ہے, جس میں جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں نے کام کیسے کرنا. شی وڈ بی ریڈی ٹو ورک. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پلگ ان پلے, تو جیسے ہی وہ کہیں بیٹھے گی شی ول بی ایبل ٹو ہینڈل آفس ریلیٹڈ اور بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی. سر, چونکہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے, تو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ BBA میں جو طالبات داخلہ لینا چاہتی ہیں, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے جو اتنے بھی بچیاں ہیں, اسپیشلی کیونکہ یہ خواتین کی یونیورسٹیز ہیں, تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت جو پیغام میرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے ان کے لیے, اور جس میں ایک بچی جو ہے بہت آزادانہ طور پر اپنی ایک ایبلٹیز کو پرسنل اور پروفیشنلی وہ اپنے آپ کو گرو کرا سکتی ہیں. تو یہاں پہ مواقع زیادہ ہیں. پھر فیمیل, چونکہ فوکس ہی فیمیل ہے, فیمیل امپاورمنٹ ہے, تو میری جو اپنی ذاتی رائے میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیوچر بزنس لیڈر بننا چاہتے ہیں یا آپ پروفیشنل کریئر میں گرو کرنا چاہتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, سو بی پارٹ آف دا ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات سے نوازا, اور آج کی اس نشست میں ہمیں آپ سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا. جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک مختصر سا پیغام دیں. میرے سننے والوں کے لیے ایک سمپل سا میرا پیغام یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے میری خوش رہیں اور آباد رہیں, اور میری نیک دعائیں اور تمنائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اقرا رزاق, میری ساتھی کو ہوسٹ ہادیہ النعیم, ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر شہزاد حسین صاحب اور FM پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.